السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلام بہنوں، آج کا پیغام ان بہنوں کے لیے ہے جو نماز، طہارت اور پاکیزگی سے محبت رکھتی ہیں۔ وضو ایمان کی بنیاد ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ آئیے سیکھتے ہیں وضو کے فرائض، سنتے ہیں اور وہ روحانی اثرات جو دل کو سکون دیتے ہیں۔ وضو کے ہر قطرے میں بخشش ہے، نور ہے اور اللہ کی محبت چھپی ہے۔ نماز قرآن کی زبان میں ایمان کی علامت ہے اور نماز سے پہلے وضو اس ایمان کا دروازہ ہے۔ وضو صرف پانی سے چہرہ دھونا نہیں بلکہ روح کو پاک کرنے کا عمل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے، ہاتھ کونیوں تک دو، سر کا مسح کرو اور پاؤں ٹکنوں تک دو۔ یہ ہیں وضو کے 4 فرض۔ پیاری بہنوں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سے مت دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹکنوں تک دھونا۔ اور اب آتی ہے وضو کی سنتیں جن سے وضو مکمل اور نورانی بن جاتا ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا، دونوں ہاتھ کلائیوں تک 3 بار دھونا، مسواک یا برش کرنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، ترتیب اور تسلسل برقرار رکھنا، پورا وضو دائیں حصے سے شروع کرنا۔ وضو کے بعد کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خوبصورتی سے وضو کرے اس کے چہرے، ہاتھ، پاؤں سے گناہ بہہ جاتے ہیں۔ مسلم۔ پیاری بہنوں، ہر وضو میں صرف جسم نہیں دل بھی پاک ہوتا ہے۔ جب تم وضو کرتی ہو تو سمجھو تم اللہ کی حضور پیشی کی تیاری کر رہی ہو، اس لیے جلدی نہ کرو، محبت سے خشوع کے ساتھ وضو کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، یقیناً اللہ پاکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے وضو ایمان کو چمکا دے اور ہمارے چہرے قیامت کے دن وضو کی روشنی سے جگمگائے۔ پیاری بہنوں، آئیں قرآن سے محبت کریں، اس پیغام کو شیئر کریں